مشہور واقعہ، حضرت علقمہ جو صحابی رسول ہیں، آخری وقت میں روح اٹک جاتی ہے، سانس نکلنے کا نام نہیں لے رہی، بری طرح تڑپ رہے ہیں، دوسرے صحابہ پاس بیٹھے ہوئے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، سب پریشان ہیں۔ آخر یہ معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کیا ان کے والدین میں سے کوئی حیات ہے؟ تو معلوم ہوا کہ ان کی والدہ زندہ ہیں اور وہ ان سے ناراض ہیں۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کو بلایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کیا آپ ان سے ناراض ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا جی ہاں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کیوں؟ صحابی رسول کی ماں نے جواب دیا یہ مجھ سے زیادہ اپنی بیوی کو ترجیح دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انہیں معاف کر دو۔ والدہ نے انکار کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا لکڑیاں جمع کرو، ان کو جلا دو۔ اتنا سننا تھا کہ ماں کی ممتا جوش میں آئی، ماں کا دل تڑپ اٹھا، والدہ نے معاف کر دیا، ادھر ماں نے معاف کر دیا، ادھر بیٹے کی روح مالک حقیقی سے جا ملی۔ مذکورہ واقعہ پر غور کریں کہ صحابی رسول جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے جس کسی کی بھی پیروی کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے۔ فکر کریں اس بات پر کہ جن کو حق تعالی نے سرٹیفکیٹ دے دی ہو، بس ماں سے زیادہ بیوی کو ترجیح دینے پر ماں کی ناراضگی کی وجہ سے ان کے ساتھ یہ سب معاملہ ہو سکتا ہے، تو ہمارے اور آپ کے پاس کون سی سند ہے؟ کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرتا جس میں ہم اپنے ماں باپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک بخشنے کا کام کرتے ہوں۔ سوچیں ہم تو صحابی رسول کے قدموں کی خاک بھی نہیں ہے۔ ہم سب کو اپنے گریبان میں جا کر دیکھنے کی ضرورت ہے کہ والدین کے ساتھ ہمارا کیسا برتاؤ ہے۔ کیا ہم سے ہمارے ماں باپ ناراض تو نہیں ہے؟ کیا ہماری کسی بات سے ان کا دل تو نہیں دکھا؟ افسوس ہم نے کبھی ان باتوں کی طرف توجہ نہیں دی۔ آج کے ماڈرن دور میں دیکھنے اور سننے میں یہ آتا ہے کہ کچھ نوجوان بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہوتے ہیں تو برے غریب لاچار ماں باپ کو ماں باپ کہنے میں شرم محسوس کرتے ہیں، اور اکثر والدین سے روتے ہوئے یہ سنا ہے کہ ہم نے اسے پڑھایا لکھایا اور اس قابل بنایا، اب وہ اتنا قابل ہو گیا ہے کہ ہم اس کے قابل نہیں رہے۔ ابھی بھی وقت ہے اللہ تعالیٰ کے حضور گر گرا کر دعائیں مانگنے اور اپنے والدین سے معافی مانگنے اور ان کے چہروں پر خوشیوں کی بہاریں لائیں۔ ایک حدیث مبارکہ یاد آ گئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا پیار اور محبت کی نگاہ سے والدین کی زیارت کرنا رب تعالی حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ آئندہ یہ عہد کر لیں والدین کی فرما برداری کریں گے، ان کی آنکھوں کو پرنم ہرگز نہیں ہونے دیں گے، ان کے بڑھاپے میں ان کا سہارا بنیں گے، اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق والدین کے ساتھ برتاؤ کریں گے، ان کی خدمت کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کو اپنے والدین کا فرما بردار بنائے، اور جن کے فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالی ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔